یہ جو گرفتاریاں، اعترافات اور دباؤ، کیا آپ کہیں گی کہ یہ آزاد بیان ہے فاروق حبیب صاحب کا جو انہوں نے آج دیا؟ بہت شکریہ آسما. یہ میں تو کوئی نہیں ہوتی ہوں یہ گیج کرنے والی کہ یہ بیان آزاد ہے یا نہیں. اس کا یقیناً اظہار صرف اور صرف فاروق حبیب صاحب کر سکتے ہیں. وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ دباؤ کا نتیجہ ہے یا انہوں نے خود بات کی ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے فاروق حبیب صاحب کے پاس ایک چارج شیٹ تھی لمبی چوڑی، جس کا وہ اظہار کرنے کا شاید کوئی موقع ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے کوئی بھی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے گفتگو نہ کی ہو. مجھے بائی دا وے ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے مجھے ایک فاروق کے ساتھ بہت ساتھ رہا ہے. مختلف ٹاک شوز میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی. اس طرح کے سیاسی ورکرز جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایسٹ ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ اس بات کا ان کو قدر ہونی چاہیے ایسے سیاسی ورکرز کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو سیاسی جماعتوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ سیاسی کارکن جو ہے فوڈر ہوتا ہے، اس کو چارے کی طرح ڈال دیا جائے اور اس سے جو ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست کی جائے، اس سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جائیں جہنم میں. جس طرح بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گل سڑ بھی رہے ہیں جیلوں کے اندر، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں. جو 9 مئی کی جو انہوں نے ساری کاروائی تھی جس کے اندر وہ شامل تھے، اب تو حال یہ ہے کہ عمران خان خود جب وہ اریسٹ نہیں تھے تب بھی، اس کے بعد ان کے باقی لوگ بھی، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ جو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہوں گے لیکن یہ لیڈروں اور کارکنوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. اب اگر ایک لیڈر آپ کو ڈسون کر رہا ہے، اس نے آپ کو پہلے تیار کیا، اس نے آپ سے پہلے جرائم کرائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پہ ہو گیا کہ جو کرنا ہے ان کو پوچھے. آج بھی یہ کہتے ہیں، ان کی اسٹیٹک پوزیشن ہے کہ جی وہ جنہوں نے کیا ہے نا ان کے خلاف تو کاروائی کر لیں، بس عمران خان کو چھوڑ دیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی کارکن چارہ نہیں ہوتا، اور سیاسی کارکن کو چارے کی طرح استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک افسوس. ہاں ٹھیک. اچھا یہ میں علی آپ کو میں بالکل آپ کے رائے آ گئی. آپ کہہ رہی ہیں کہ دباؤ کا صرف وہی بتا سکتے ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے 18 میں جو جنوبی پنجاب محاذ ہم نے دیکھ لیا، پورا کا پورا تحریک انصاف کی جھولی میں گر گیا. اب آپ دیکھتے ہیں روز ایک بندہ جاتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے یا اغوا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. آج ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. میرے اور عمران خان صاحب کے وکیل کامن ہیں سلمان صفدر صاحب، ہماری اکٹھے پیشی تھی عدالت میں. تو سلمان صاحب آئے، میں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آج ذرا نیب کی عدالت میں بھی چلتے ہیں، پہلے وہ کر لیں پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں. 7 دروازے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو سلمان صاحب اکیلے بحث کر رہے تھے. تو مجھے بڑا میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یار کچھ عرصہ پہلے یہی عدالت میں جمع غفیر ہوتا تھا، وکلا ہوتے تھے، اینڈ پہ 4-5 وکیل ان کے آ گئے اور سلمان صاحب بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک عام انسان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ میرے بارے میں بھی سوچتے کہ میں بھی اسی عدالتوں کے اندر سے گزر رہا ہوں، اور اب یہ عمران خان کو ایسے ٹریٹ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک مکافات عمل ہے، ان کی غلط پالیسیز تھیں جس وجہ سے آج وہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں. یہ دباؤ تو سب پہ رہا نا، آپ لوگوں پہ بھی رہا ہے. لیکن تو یہ دباؤ ان پہ بھی ہے. میں ان کو بار بار یہ کہتا رہ گیا، ان کے جب وکیل ہیں ان میں کچھ ہمارے بھی دوست تھے، تو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اب انسان ہونے کا احساس ہوگا کہ وہ انسان ہے، ان کے اندر سے جو گاڈ سنڈروم ہے وہ نکلے گا اور ان کو حقائق سمجھ لگیں گے. دیکھیں یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے. سائفر کو پبلک میں یوز کرنا، انہوں نے اپنی پالیٹکس تو کی لیکن اس کے اثرات کہاں تک گئے وہ ان کو سمجھ لگی. انہوں نے سوچا کہ 9 مئی کے اندر بس جو ہمیں کہہ رہا ہے نا، بس ہم یہ ہمارے ساتھ ہے یا فلانا ہمارے ساتھ ہوگا تو بس چڑھائی کر دیں. اور وہ ایک انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ذات کی خاطر جو فیصلے کیے گئے، آج ان کو خمیازہ مگر یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا ان کو یہ روپوش ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو ایک پریس کانفرنس کے ساتھ آتے ہیں، ایک پرچی ساتھ لے کے آتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں بھی کرتے، وہ کھڑے رہتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں اور جیلیں بھگتاتے ہیں اور 5-5 سال 10-10 سال جیل گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آسما صاحبہ کہ یہ ہوتا رہا ہے. فاروق حبیب صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ باڈی لینگویج جو باقی لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان سے مختلف وہ بھرے بیٹھے تھے. وہ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ، اور بڑی ان کا جو باڈی لینگویج تھی وہ اس طرح نہیں تھی جتنا کہ آپ ہم کہہ سکیں کہ اس میں جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا ہے یا اس کے کچھ اور طریقے. اس میں لگ رہا تھا کہ ہی واز کنونسڈ
کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کنوکشن کے ساتھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے، گیا ہے، باڈی لینگویج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا